یہ میقات الصلاۃ کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا. جی بتائیے. یہ میقات الصلاۃ کے اندر جو نصف النہار اور شروع ظہر کے بارے میں تھوڑی وضاحت چاہیے. نصف النہار اور شروع ظہر کے درمیان جو وقت ہے، کیا اس درمیان کوئی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ ہاں بتائیے. اور دوسرا، یہ زوال کا وقت کتنا رہتا ہے ٹوٹل؟ ٹھیک ہے. بڑا اہم مسئلہ پوچھا، اور اکثر وہ بیشتر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں. جی، اور اس میں جو ہے جو ظہر کا ٹائم ہے آج 9 تاریخ ہے، اس میں جو ہے 12:03 پہ نصف النہار کا وقت شروع ہوتا ہے، اور شروع ظہر کا جو وقت شروع ہو جاتا ہے وہ 12:45 پہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس درمیان تھوڑا یہ ڈاؤٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے نصف النہار اور شروع ظہر میں کے بارے میں. سمجھ گیا. یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے. جی، میں نے اور میرے دوسرے معاصر علماء کرام نے اس مسئلے کی بارہا وضاحت کی ہے. جی، خود ہمارے دوست مولانا مفتی نذیر صاحب نے بھی بارہا اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کشمیر عظمیٰ میں. جی، اور جمعہ کے بیان پر مختلف موقعوں پر جو بیان کیا ہے اس حوالے سے بارہا، جس کا خلاصہ یہ ہے میقات الصلاۃ کے مطابق جو ابتدائی ظہر ہے. جی، ابتدائی جس کو ہم نصف النہار کہتے ہیں. نہیں، ابتدائی ظہر اور ہے، نصف النہار اور ہے. اچھا، آپ میقات الصلاۃ کو دیکھ لیں. جی، تقریباً وہاں ابتدائی ظہر ہوگا 12:43 یا 44 پر. آپ دیکھیں. جی، میں ابھی تھوڑا تو میں نے دیکھا تھا ابھی، وہ تھا 12:45 پہ شروع تھا آج ظہر کا ٹائم. یار سنیے، جی، آپ ابتدائی ظہر کو دیکھ لیں. جی، مثلا اگر ابتدائی ظہر 12:45 ہے، جی، تو اشراق کے وقت سے لے کر 12:40 تک، جی، اشراق کا وقت ہونے کے بعد جی، 12:40 تک، جی، یعنی ابتدائی ظہر سے 5 منٹ تک. جی، ابتدائی ظہر میں جب 5 منٹ رہ جائے، جی، جی، اس وقت تک ہر نماز جائز ہے بلا کسی کراہت کے. نماز جنازہ ہو، نوافل ہو، جی، سجدہ تلاوت ہو، جی، قضاء عمرے ہوں، ساری نمازیں جائز ہیں. جی، اشراق کے وقت سے لے کر جی، ابتدائی ظہر میں جب 5 منٹ رہ جائیں، جی، یعنی اگر آج کل یعنی اذان کو اگر 5 منٹ رہ جائے اس سے پہلے، ہاں، ابتدائی ظہر میں ظہر کا وقت اگر 12:45 ہو، جی، تو 12:40 تک ہر نماز جائز ہے. تحیت المسجد بھی، تحیت الوضو بھی، صلاۃ التسبیح بھی، جی، قضاء عمری بھی، سجدہ تلاوت بھی، نماز جنازہ بھی، بغیر کسی کراہت کے. لیکن جی حضرت تھوڑا اس میں مجھے بات تو پوری سنیے نا. جی، صرف یہ چند منٹ ہیں جو مکروہ ہیں. جی، اچھا، بس اس پر اذان ظہر دی جائے یا اذان جمعہ دی جائے جو پہلی اذان ہے. جی، نمبر 1. نمبر 2، اس میں نصف نہار شرعی کا ایک کالم لکھا ہوا ہے. جی، اس میں کوئی نماز مکروہ نہیں ہے. ہاں، دراصل نصف نہار کی 2 قسمیں ہیں. جی، جی، ایک ہے عرفی اور حقیقی، دوسرا ہے شرعی. شرعی وہ لکھا ہوا ہے نصف نہار شرعی. آپ دیکھ لیں میقات کو. ٹھیک، میقات کو دیکھیں آپ. جی، اس میں نصف نہار شرعی ہے، جی، یعنی وہ شرعی اعتبار سے آدھا دن ہے. ٹھیک، اور شریعت اسلامیہ میں دن کا آغاز ہوتا ہے اذان فجر سے، جی، آفتاب کے غروب ہونے تک. جی، جی، اب آپ ایسا کر لیں، جی، آپ میقات الصلاۃ کو دیکھیں اور اذان فجر کو غروب آفتاب تک دیکھ لیں. ٹھیک، اذان فجر کو غروب آفتاب. ہاں، جتنے گھنٹے وہ ہوتے ہیں ان کا آدھا کر لیں. اچھا، وہ نصف نہار شرعی ہوا. اچھا، آپ سمجھ رہے نا. جی، 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 جی. اور دوسرا فجر ہے فجر کے بعد جو کتنا آپ ٹائم. کہاں سنتے ہیں ادھر کی، پہلے تو سنو. جی، جی، جب سوال پوچھنا ہو
جی تو جواب دینے والے کو موقع دینا چاہیے. آپ بیچ میں بول رہے ہیں, مجھے معلوم ہے آپ کو کیا کیا بولنا ہے, اچھا اچھا, آپ کو کہاں کہاں اشکال ہو رہا جی ہے. جی جی تو یہ نصف نہار شرعی ہوا. نصف نہار عرفی اور حقیقی کا مطلب ہے سن رائز سے سن سیٹ تک, ٹھیک, آفتاب کے طلوع ہونے سے آفتاب کے غروب ہونے تک ٹھیک, جتنے گھنٹے بنتے ہیں جی جی, ان کا آدھا کر لیں. ٹھیک ٹھیک, وہ جو آدھا ہے وہی ہے ابتدائی ظہر. ابتدائی ظہر, ٹھیک, اس طرح نصف نہار شرعی جی اور نصف نہار عرفی یا جی جی. حقیقی, ان دونوں کے درمیان 3 گھنٹے کا فاصلہ رہتا ہے, 45 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے. جی, یہ وقت مکروہ نہیں ہے, شرعاً جائز ہے. شرعاً جائز, ٹھیک. اب اس میں وہ جو کالم بڑھایا ہے, بہرحال اس کالم سے تو ہمیں اتفاق نہیں ہے, جی, لیکن اس کی بھی ضرورت ہے. صحیح صحیح, اس مسئلے کی میں نے وضاحت کی. جی جی, اور دیکھیے نصف نہار شرعی اور عرفی میں 3 گھنٹے کا فرق ہوگا. ٹھیک, مثلا جی آج آپ دیکھ لی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت بنتا ہے, جی جی جی, وہ وہاں ہوگا میقات میں 12 بجے, 12 بجے, ٹھیک, اور یہ 11:15 ہے, 1:15 بجے ہے, ہاں, 1:15 بجے. جی جی, تو 3 گھنٹے کا فیصلہ رہتا ہے بیچ میں, ہاں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے دلائل ہیں ہمارے پاس. جی, فی الحال آپ کو ان دلائل کے بیان کرنے کی ضرورت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, یہ ہے مسئلہ. جی جی جہاں تک زوال کا تعلق ہے, جی جی, زوال وہ وہی ہے 12:40 کا وقت. یہ وقت مقرور نہیں ہے. جی جی, زوال کا وقت تب شروع ہوتا ہے جی جی, جب ظہر کا ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک, اب اگر ظہر کا ابتدائی وقت 12:45 پر ہے ٹھیک ٹھیک, تو یہی وقت ابتدائی ظہر کا ہے. اذان اسی میں, ہاں, ان چند منٹوں میں نہ اذان دی جائے نہ نماز پڑھی جائے. شکریہ, ٹھیک ٹھیک, یہ ہے زوال. ٹھیک, شکریہ جی. زوال کہتے ہیں دراصل ڈاؤن فال کو. جی جی, وہ 1-2 منٹ رہتا ہے. ہاں, جب آفتاب نصف النہار یعنی آسمان کے بیچوں بیچ آ جاتا ہے, جی جی, پھر اس کا جانب مغرب کی طرف, ٹھیک, ویسٹ کی جانب جب وہ چلنا شروع کرتا ہے اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے, وہی ہے زوال. جی اب آپ سمجھے؟ جی جی جی, اب کوئی اشکال؟ جی نہیں, بس اصل میں دراصل یہ مسجد والے کہہ رہے تھے, وہ دے رہے تھے. مسجد والوں کو تو چھوڑیے, ہاں, مسجد والے بیچارے, ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا, وہ کہہ رہے تھے نہیں مول سے 12 بجے اذان دیتے. بیچارے ان پڑھ ہیں, ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا. اصل میں دراصل مفتی صاحب وہ 12 بجے اذان دیتے تھے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا بیان ہم 12 بجے شروع کریں گے. کہہ دیجیے گا میقات الصلاح کے مطابق اگر وقت ہو جاتا ہے 12:30, جی, اس سے پہلے اذان اگر دی تو نئے سرے سے دینی پڑے گی. جی جی, ہاں, آج کل اگر 1:15 بجے پر اذان ظہر یا اذان جمعہ ہے, ٹھیک, اس سے پہلے اذان ہرگز نہ دی جائے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب جو اذانیں دی گئی ہیں, جی جی جی, وہ اذانیں تو ادا نہیں ہوئی, البتہ نماز کی ادائیگی ہوئی. چلو, شکریہ شکریہ شکریہ. کمیٹی والوں کو کہہ دو علماء سے رابطہ رکھو. جی 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 جی, اتنا زیادہ ان پڑھ جاہل مت رہو. ٹھیک ہے, شکریہ جی. ہاں, معمولی زکام نزلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹروں سے پوچھتے ہو. جی جی جی, انہیں یہ بات سمجھاؤ جی جی جی, کہ تمہاری نہیں چلے گی, شریعت کی چلے گی بس. یہاں ان کو سمجھاؤ ذرا نرمی کے ساتھ, آپ امام ہیں, ان کو نرمی کے ساتھ سمجھا دیں. جی جی جی, ہو گیا مسئلہ حل. جی جی, شکریہ. السلام علیکم.